اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام انی لم اخرج عشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ عزیزان محترم، قیام امام حسین علیہ السلام کے کیا اسباب تھے، اس موضوع پہ انشاءاللہ سلسلہ وار چند جلسات میں گفتگو کا سلسلہ رہے گا۔ آج اس سلسلے میں پہلی اور مقدماتی گفتگو ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام کربلا بہت ایک عظیم سانحہ، ایک بہت ہی عظیم واقعہ ہے، اور اس واقعے سے متعلق بہت سارے سوالات ذہنوں میں اٹھتے ہیں، اور قدیم الایام سے یہ واقعہ مورد بحث اور ڈسکس ہوتا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا، اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے؟ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ مدینہ میں بیٹھے رہتے جس طرح دیگر اصحاب موجود تھے، دیگر افراد موجود تھے، امام حسین علیہ السلام بھی مدینہ میں رہتے، مدینہ ان کے لیے امن کا باعث تھا اور یہ واقعہ رونما نہ ہوتا۔ یا امام حسین علیہ السلام نے اگر کہیں جانا تھا، قیام کرنا ہی تھا، تو کوفہ کی طرف ہی کیوں گئے، دوسرے شہروں یا دوسرے علاقوں میں کیوں نہیں گئے؟ اس طرح کے اور بہت سارے سوالات ذہنوں میں آتے ہیں قیام امام حسین علیہ السلام سے متعلق۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ واقعہ کربلا کو یا کسی بھی تاریخی واقعے کو سمجھنے کے لیے چند چیزوں کی طرف توجہ کرنا ضروری ہوتی ہے۔ کوئی بھی واقعہ جب رونما ہوتا ہے تاریخ کے کسی حصے میں، خاص حصے میں، خاص زمان، ایک خاص زمان میں، مکان میں وہ واقعہ رونما ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق کو پلٹانا پڑتا ہے اور پیچھے جانا پڑتا ہے۔ یعنی اگر واقعہ کربلا 61 ہجری میں پیش آیا تو ہم اگر واقعہ کربلا کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں فقط 61 ہجری کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے پیچھے پلٹنا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر یہ 50 سال کا جو عرصہ ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کون سے عوامل، وہ کون سے اسباب رونما ہوئے جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام اور قیام کربلا سامنے آتا ہے۔ تو بس کسی بھی تاریخی حادثے یا واقعے کو سمجھنے کے لیے ہم فقط اسی ایک زمانہ جس میں وہ واقع رونما ہوا ہے فقط اس کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے پیچھے پلٹنا ہے، تاریخ کے اوراق کو پلٹانا ہے اور پیچھے پلٹ کے دیکھنا ہے کہ یہ واقعہ کیسے اور کن عوامل اور اسباب کے تحت یہ رونما ہوا۔ دوسرا نقطہ یہ کہ کسی بھی تاریخی واقعے کو جاننے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس واقعے کے اندر جو شخصیات ہیں، جو کریکٹرز ہیں، وہ کون ہیں۔ ان شخصیات کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں، ان کی تاریخ کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ مثلا واقعہ کربلا میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حق اور باطل ہے، ایک طرف امام حسین اور ایک طرف یزیدی لشکر ہے، تو ہم نے دونوں طرف میں موجود افراد کے کریکٹرز کو دیکھنا ہے، دونوں طرف کے افراد کو دیکھنا ہے کہ یہ کیسے افراد ہیں کہ جو آمنے سامنے ہیں۔ جب تک ہم ان افراد کو نہیں جانچیں گے، نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک ہمیں واقعہ کربلا یا کوئی بھی تاریخی واقعہ ہو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور تیسرا اہم نقطہ جو اس حوالے سے
ضروری ہے وہ یہ کہ کسی بھی جو بھی واقعہ رونما ہوتا ہے، وقوع پذیر ہوتا ہے، تو اس کے جو حقائق ہیں ان کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے قریب الوقوع بہت سارے دیگر جو واقعات رونما ہوئے ہیں اس سے پہلے یا اس کے بعد ان کو بھی جانا جائے۔ کیا ہے واقعہ کربلا سے پہلے کون سے واقعات رونما ہوئے یا واقعہ کربلا کے بعد کون سے واقعات رونما ہوئے، ان کو بھی جاننا ضروری ہے اگر ہم صحیح طرح سے تحلیل کرنا چاہتے ہیں اور صحیح طرح سے اس واقعے کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا اسباب اور کیا عوامل کار فرما تھے۔ اور چوتھا نقطہ جو بڑا اہم ہے وہ یہ کہ قیام کربلا کے اسباب اور عوامل کیا تھے اور قیام کربلا کے اہداف کیا تھے، یہ دو الگ ٹاپکس ہیں۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کربلا کے واقعے کی تحلیل کرتے ہیں تو اسباب اور اہداف کو مکس کر دیا جاتا ہے، مخلوط کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ واقعہ صحیح طرح سے سامنے نہیں آتا، کھل کے سامنے نہیں آتا۔ مثلا بعض لوگوں نے کہا کہ امام حسین کو کیا پڑی تھی نعوذ باللہ کہ وہ جو ہے وہاں سے اٹھتے مدینہ سے اور پھر آ کے جو ہے وہ کربلا کے میدان میں آ کے تک تنہا مارے جاتے۔ اگر امام حسین آرام سے بیٹھ جاتے، سکون سے بیٹھ جاتے تو اس طرح کی نوبت ہی نہ آتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نا اس کے عوامل اور اسباب اور اس کے اہداف دونوں کے درمیان فرق نہیں کیا کہ کیا اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے، کیا عوامل درپیش تھے کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو اٹھنا پڑا، اور پھر امام حسین کے اہداف کیا تھے اس واقعے سے، اس قیام کربلا سے۔ تو لہٰذا دونوں میں جاننا ضروری ہے فرق کہ اسباب یعنی وہ عوامل، وہ علتیں جن کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا، اور اہداف یعنی کہ یہ واقعہ جب رونما ہو رہا ہے امام حسین علیہ السلام اس واقعے سے کیا نتائج لینا چاہتے ہیں اور کن نتائج تک پہنچنا چاہتے تھے۔ تو لہٰذا دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ پانچواں نقطہ یہ کہ جو بھی تاریخی واقعہ یا سانحہ جب رونما ہوتا ہے تو جتنا وہ عظیم ہوگا، جتنا بڑا ہوگا، اسی طرح سے اس کے اسباب، اس کے عوامل، اس کے اہداف بھی اتنی ہی بڑے ہوں گے۔ طول تاریخ میں اسلام کی جو تاریخ ہے اس میں اگر نگاہ دوڑائیں، بلکہ طول تاریخ انسانیت میں قیام کربلا جیسا واقعہ نہیں ملتا۔ بہت ہی عظیم واقعہ ہے، بہت ہی عظیم سانحہ ہے۔ اب یہ جو جتنا ہی عظیم ہے یہ واقعہ، اس کے اسباب اور اس کے عوامل بھی اتنی ہی عظیم ہوں گے اور اس کے اہداف بھی اتنی ہی عظیم ہوں گے۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ آیا امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کربلا کیا اور کربلا کے میدان میں آپ تشریف لائے، اس کے پیچھے کون سے عوامل تھے، کون سے اسباب تھے، کون سی ایسی مشکل پیش آ گئی تھی امت محمدی پہ، دین اسلام کے اوپر، کہ اگر امام حسین قیام نہ کرتے تو خدا نخواستہ دین تباہ ہو جاتا۔ یعنی رسول پاک کی وفات کے اس 50 سال کے عرصے میں وہ کون سے عوامل پیش آ گئے، اس 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک کون سے عوامل پیش آ گئے تھے، کون سے ایسے اسباب اور مشکلات پیش آ گئی تھی امت محمدی میں، اور دین اسلام پہ کون سی مشکل پیش آئی تھی کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو یہ واقعہ اور کربلا کا قیام کرنا پڑا۔ اور اگر امام حسین کربلا میں قیام نہ کرتے، اپنی جان نثار نہ کرتے، تو دین اسلام تباہ ہو جاتا، دین اسلام نابود ہو جاتا۔ ان اسباب اور ان عوامل کو جاننا ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا۔ انشاءاللہ آئندہ کے جلسات میں مزید جو ہے وہ ان مقدمات کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور پھر ان مقدمات کی بنیاد پہ اسباب اور عوامل کی طرف ہم آئیں گے کہ قیام کربلا کے کیا عوامل اور کیا اسباب تھے، اور اسلامی معاشرے کی کیا حالت تھی۔ کسی بھی واقعے کو جاننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس واقعے کے جب رونما ہو رہا ہے تو اس وقت اس کے عوامل، اس واقعے میں جو معاشرے کے حالات تھے، ان معاشرے کے حالات کی طرف بھی نگاہ دوڑائی جائے کہ وہ
واقعہ جب رونما ہوا تو معاشرے کے کیا حالات تھے، لوگوں کی کیا حالت تھی، لوگوں کی سطح فکری کیا تھی، لوگوں کے عقائد کیا تھے، ان تمام چیزوں کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم صحیح طرح سے واقع کربلا کو سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اسباب اور ان کے عوامل اور ان کے اہداف کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں، تاکہ ہم بھی امام حسین علیہ السلام کے راستے پہ چل سکیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔